السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت فکر کیا تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مدینہ طیبہ جیسے مقدس شہر کو چھوڑ کے چلے، مکہ مکرمہ تشریف لائے اور پھر مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف تشریف لائے۔ آپ غور فرمائیے، جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان۔ تو ایسا کون ہے جو اس درد کو محسوس نہ کرے یا کسی زمانہ میں بھول جائے؟ لیکن شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس اور ان کے درد کا صحیح معنوں میں احساس کرنے کے لیے، ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی بننے کے لیے ہم سب کو اس مقصد عظیم کو پہچاننا بہت ضروری ہے، جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ مکرمہ، پھر مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ درد انگیز شہادت کا واقعہ کچھ ایسا نہیں ہے جس کو بھلایا جا سکے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے پر مجبور ہے، اور اس میں اہل نظر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصائح ہیں۔ اس لیے اس واقعہ کے بیان میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں کتابیں بھی لکھی گئیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے خطبات، گفتگویں، درد انگیز بیانات بھی کیے۔ میں آپ کو واقعہ کربلا سے پہلے واقعہ کربلا کے مقاصد کے متعلق مختصر سی بات ذکر کر دیتا ہوں، ذہن نشین رکھیے گا ترتیب وار۔ سب سے پہلی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں اور اہل بیت اطہار کا مقصد کیا تھا، کس لیے مدینہ طیبہ سے چلے ہیں؟ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا۔ اے اہل بیت کا نام لینے والے، کبھی غور سے دیکھا ہے کیا میری زندگی کا مقصد بھی کتاب و سنت کی تعلیم دینا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقاصد میں دوسری بات، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کرنا۔ نمبر 3، اسلام میں خلافت کے بجائے ملوکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلے میں حضرت کی مسلسل کوشش اور جہاد۔ نمبر 3، حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا۔ زر یعنی مال و دولت، اور اسی طرح سے ان چیزوں کی نمائش، دنیا کی ریل پیل حضرت پر ذرا برابر بھی اثر انداز نہیں تھی۔ حضرت نے اس واقعے میں جو اہم ترین درس دیا ہے، حق کے لیے اپنا جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینا۔ حضرت کے اس واقعے میں بڑی عبرت و نصیحت، خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اسی پر توکل، اور ہر حال میں اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کربلا، شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق فاضلہ اور اعمال حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ، ہم سب کو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کے قصے کو سنیں اور سمجھیں، صحیح انداز میں، صحیح طریقے پر مقاصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنانے والا بنا دیجیے۔ ابھی سے میری اصل گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے، شہید کربلا۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے،
خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ و افسانہ کی صورت سے مدون و مرتب شکل میں پیش نہیں کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے۔ سیدنا و سید شباب اہل الجنہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگ دلی، بے حیائی و محسن کشی کے ایسے واقعات اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے۔ دوسری طرف آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جانثاری کے ایسے محیر العقول واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ واقعہ شہادت جب سے پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک اس پر بے زبان بہت سارے زبان میں بے شمار رسالے لکھے گئے، بے شمار مفصل کتب لکھی گئیں، لیکن آپ اگر غور فرمائیں تو جو ہم اہم ترین واقعے کو پیش کریں گے تو اس پر انشاءاللہ الرحمن سب سے زیادہ مستند اور تاریخ کے حوالے سے معتبر حوالہ جات سے واقعہ کربلا کو پیش کریں گے۔ آپ واقعہ کربلا کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریے اور دوسری ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ دوستو، آپ سب اور میں ہم ہر وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ کریں گے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد کو یاد رکھیں گے۔ ہم حضرت حسین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ یاد رکھنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی تعلیم دی ہے ان میں ایک اہم ترین بات یہ ہے، علموا اولادکم حب اہل البیت، اے میری امت اپنے اہل بیت اطہار کو اہل بیت کی محبت سکھانا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اے میری امت اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینا۔ میں حب اہل بیت کے حوالے سے ہی حضرت کے واقعے کو مفصل انشاءاللہ الرحمن بیان کروں گا۔ آپ سے اتنا گزارش ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔